دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام تک چل کر آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرتا جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے اس ذکر کے صدقے میں اور وارثان ذکر کے صدقے میں تمام تر حوائج شریعت کو پورا کرنا ہے۔ پرمشہور دور ہے پروردگار اس دور میں جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات آباد ہیں، خالق کائنات نے ہر طرح کی شر شیطانی شر انسانی اور وسوسہ شیطانی سے حفظ و امان عطا فرمائے۔ ہم سب کی مشترکہ اور متفقہ دعا خدا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے درود بھیجیے محمد کی سرنامہ کلام میں جو آیت مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اسی آیت سے میرا موضوع سخن آپ سمجھ چکے ہیں کہ اس مجلس میں اور آنے والی شاید چند ایک مجالس میں کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک دو مجالس اس موضوع پہ پڑھنے کے بعد میں ایک مجلس عفت و پاک دامنی پہ پڑھوں، ایک مجلس عصر حاضر میں تربیت اولاد کے اوپر پڑھوں کہ جس کی انتہائی ہمیں ضرورت ہے آج کے معاشرے میں۔ تو ایک مجلس اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں عرفان اہل بیت اور عرفان تشیع پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شیعہ کا عرفان دیگر جو مکاتب فکر ہیں ان کے عرفان کے مقابلے میں اور ان سے کس طرح منفرد اور ممتاز ہے۔ لیکن آج کی مجلس جس کا عنوان ہے اطاعت در اوج بالا، کہ پروردگار کی بندگی کرنا، کس وقت بندگی کرنا؟ جب آپ پر، انسان پر مصیبتوں اور بلاؤں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو، ایسے عالم میں بھی بندگی سے انحراف نہ کیا۔ اس کا تعلیمات اہل بیت میں اور سیرہ اہل بیت میں اور سیرہ انبیاء میں کہاں اس کے نمونے موجود ہیں کہ جب ان پہ مشکلات آئیں اور انہوں نے مشکلات میں بھی پروردگار عالم کی بندگی کی، نہ فقط بندگی کی بلکہ حق کی بندگی ادا کی، حق کی بندگی ادا کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اس عالم میں کہ یہ عالم جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس عالم میں انسان کے اوپر بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ جب وہ بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب مشکلات میں گھر جاتا ہے، جب اس پہ مختلف قسم کے مصائب طاری ہوتے ہیں، مشکلات اس کے اوپر آ جاتی ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات پورا اس زندگی کا حصہ ہیں کہ جن سے انکار ممکن ہے۔ یہ فقط ہم پہ نہیں، ہم عام لوگوں پہ نہیں آتی، یہ بلائیں خود اولیاء خدا پر بھی نازل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ انبیاء الہی پہ بھی نازل ہوئی ہیں کہ جن کے نمونے میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وقت بلا جب ہمارے اوپر مصیبت نازل ہو جائے، مشکل ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے، مسائل
معصومین نے اس کائنات میں ہنگام بلا، یعنی جب بلا نازل ہوئی ان پہ، جو کچھ انہوں نے کیا وہی ہم کریں، اس لیے کہ جیسے وہ بلا پہ صبر کر کے، نہ فقط صبر کر کے بلکہ بلا پہ شکر کر کے اس کمال تک پہنچ گئے جس کمال تک پہنچنے کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، اگر ہم بھی بلا پہ صبر کریں گے تو ہم اس کمال تک پہنچ جائیں گے جس پہ پہنچنے کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ لہذا مرحوم فیض کاشانی اپنی تفسیر میں ایک حدیث لکھتے ہیں کہ جس میں وہ رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ اگر میری امت پورے قرآن کو چھوڑ کر فقط اسی ایک آیت پہ اکتفا کر لے، لکفا تو ان کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پیغمبر نے فرمایا انی اعلم آیۃ فی الکتاب لو اخذ بها الناس لکفت۔ میرے صحابہ، میں قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر خود رسول اعظم فرما رہے ہیں، میں قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کو کا سراغ رکھتا ہوں، اس کو جانتا ہوں کہ اگر میری امت اسی ایک آیت کو تھام لے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کون سی آیت ہے؟ یہی آیت مجیدہ جو میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ طلاق کی دوسری آیت کا کچھ حصہ اور تیسری آیت مکمل، کہ جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں اب پیش کرتا ہوں۔ کون سی آیت ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی بھی اس عالم میں اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، خدا اس کے لیے راستے کھول دے، اس کے بند دروازے کھول دے، جتنے بھی دروازے اس پہ بند ہو گئے ہیں سارے کے سارے پروردگار مخرج کھول دے، یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خدا اسے اس جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کا اسے وہم و گمان بھی ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ادھر سے بھی رزق آ سکتا ہے۔ ہم عموماً چند ایک راستے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ ادھر سے رزق آتا ہے، ادھر سے رزق آتا ہے، ادھر سے رزق آتا ہے۔ خدا وہ ہے جو خالق کل شے ہے، جو مسبب الاسباب ہے، وہ ادھر سے رزق بھیجتا ہے جہاں سے آدمی کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آگے چل کے فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا، جس کسی نے اللہ پر توکل کی، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین نے ایک جگہ فرمایا کہ قرأت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان، میں نے چاروں کتابوں کا مطالعہ کیا اور ہر کتاب کو ایک ایک جملے میں خلاصہ کیا۔ یہ کام علی کے سوا پیغمبر اعظم کے بعد اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف علی کر سکتا ہے کہ کلام خدا کا خلاصہ کرے اور وہ بھی ایک جملے میں خلاصہ کرے، یہ فقط علی کر سکتے ہیں۔ فرمایا قرأت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان، میں نے چاروں کتابوں کا مطالعہ کیا، ہر کتاب کا ایک ایک جملے میں خلاصہ کیا، سمری کی۔ فرماتے ہیں جو قرآن مجید کا میں نے خلاصہ ایک جملے میں کیا وہ یہ ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے عمل کا پورا کرنے والا، اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک قدر، ایک معیار، ایک پیمانہ کر رکھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میری امت اسی ایک آیت کو تھام لے اور اس کے اوپر تہ دل سے ایمان لے آئے، لَغَفَرَ ان کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی شان ہے کہ قرآن مجید دنیا کی ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک سینٹنس، ایک جملہ، ایک چھوٹی سی آیت انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے، پوری زندگی کے لیے۔ مشہور ہے ایک عراقی دیہاتی آدمی رسول اعظم کی بارگاہ میں آیا، کہا محمد میں نے سنا ہے آپ کوئی کتاب لے کے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں کتاب لے کے آیا، میری کتاب کا نام قرآن۔ کہا تمہاری کتاب کیا کہتی ہے؟ حضور نے سوالی کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی اہلیت کا اندازہ لگا لیا۔ تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سوالی کے ظرف کے مطابق بات کریں، یعنی پہلی جماعت کے بچے کو پی ایچ ڈی کا فلسفہ اور تھیوری پڑھانا شروع کر دیں، پڑھانے والا اپنی جگہ پہ لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، پہلی جماعت دوسری جماعت کے پرائمری کے بچے کو پی ایچ ڈی کی تھیوری پڑھا رہا ہے۔ پیغمبر نے سائل کے چہرے کی طرف دیکھا، ظرفیت کا اندازہ لگا کے فرماتے ہیں جو میں کتاب لایا ہوں اس میں یہ لکھا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ مرنے کے بعد بروز محشر اس کی جزا دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا دیکھے گا۔ کہتا تھینک یو سو مچ اللہ، دس از سفیشینٹ فار می، کافی ہے، خدا حافظ۔ ایک لمحے میں پیغمبر کی محفل سے اٹھا اور جانے لگا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اسلام کو دیکھ رہے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جب میری بارگاہ میں آیا تھا تو ایک دیہاتی تھا، ایک ان پڑھ تھا، ایک عراقی تھا، بدری تھا۔ اب جب میری بارگاہ سے جا رہا ہے ایک عالم اور ایک عارف بن کے جا رہا ہے، ایک عالم اور ایک عارف بن، یہ شان قرآن مجید ہے۔ اس نے کہا مجھے پوری زندگی گزارنے کے لیے فقط یہ دو چھوٹے چھوٹے ورڈز کافی ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کرو گے تو اس کی جزا دیکھو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی کرو گے تو اس کی۔ کہا میں ساری زندگی اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے میں ساری زندگی گزار دوں گا، یہی کافی ہے۔ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی، فقط ایک آیت زندگی بدلنے کے لیے کافی۔ لیکن حیف ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں الماریوں کی زینت ہے۔ خدا شاہد ہے یہ قرآن بروز محشر مومنین، وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یہ قرآن ان کے خلاف بروز محشر مقدمہ دائر کرے گا پروردگار بارگاہ۔ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر، تین چیزیں خدا کی بارگاہ میں انسان کے خلاف مقدمہ دائر کریں۔ سب سے پہلے یہی قرآن ہے جو ہمارے گھر میں پڑھا ہے اور ہم اس کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد وہ مسجد ہے جو ہمارے گلی محلے میں ہے، ہم اس میں جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا وہ عالم دین ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی معارف اہل بیت سیکھنے میں لگائی، لیکن ہم اس سے مسئلہ نہیں جا کر پوچھتے، اس کے پاس نہیں جاتے، ملا مسجد کا ملا سے۔ خدا کی قسم روایت میں استاد محسن کراتی فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں یہ ہمیں سادہ سمجھتے ہیں اور ہم بحث ہنستے ہیں، قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ان پہ ہنسیں، وہاں پتہ چلے گا کہ سادہ کون تھا اور وہ کون تھا کہ جس کا مذاق اڑایا۔ اس آیت کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے اور ہنگامے والا یہ آیت ہمیں کیسے مصیبتوں میں اور مشکلات میں مدد دیتی ہے؟ میں اسی آیت سے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں آج کرتا چلوں کہ جو انتہائی اہم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شیخ حسن علی
آقا زنجانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جوانی کے دوست تھے، شیخ حسن علی آقا زنجانی۔ ایک دفعہ شیخ حسن علی زنجانی شیخ احمد آقا زنجانی اور امام خمینی مل کے گئے حسن علی نخودکی اصفہانی کے پاس۔ حسن علی نخودکی اصفہانی ایک عارف گزرے ہیں مکتب اہل بیت کے، جیسے آیت اللہ بہجت گزرے ہیں، عارف گزرے ہیں، اسی طرح شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی بہت بڑے عارف تھے۔ تو ان کے پاس علم کیمیا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے امام نہ تھے، اس زمانے آغا روح اللہ ہوتے تھے، آغا روح اللہ خمینی، امام بعد میں بنے۔ البتہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ 13ویں امام نہیں ہے کہ ہمارے بعض جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ 12 امام تو وہ ہو گیا، 13واں امام نہیں۔ وہ امام وہ ہیں جو منصوص من اللہ ہیں، یہ وہ امام وہ ہیں جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے پیشوا ہے رہنما۔ خمینی اور شکن نے اس زمانے طالب علمی کا زمانہ تھا، جوانی کا زمانہ تھا، عرض کی کہ آغا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس علم کیمیا ہے، کیمیا گری کا علم، اگر آپ عنایت کریں، مہربانی فرمائیں تو ہمیں بھی وہ علم عطا کر دیں، اگر ہمیں اس قابل سمجھیں، ہمارے اندر وہ لیاقت اور صلاحیت دیکھیں تو ہمیں بھی وہ علم عطا کر دیں۔ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے کہا کہ اگر اللہ کیا آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جو علم کیمیا سے بھی افضل ہو، جو علم کیمیا سے بھی افضل ہو؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا خصوصاً نماز صبح کے بعد اور عموماً ہر نماز کے بعد، ہر فریضہ نماز کے بعد آپ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ، 2 روایتیں، ایک دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ سورہ توحید قل هو اللہ احد، 3 دفعہ درود شریف، اور اس کے بعد 3 دفعہ یہی 2 آیتیں سورہ طلاق کی آخری، دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت پوری۔ اگر آپ یہ تلاوت کرتے رہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ علم کیمیا سے بھی افضل ہے۔ بعض جگہ پہ یہ بھی ہے کہ آغا روح اللہ کو جو امام خمینی جو نسخہ بنا گیا اور جو چیز آغا روح اللہ کو امام خمینی بنا گئی وہ یہی نسخہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ پھر یہی آیت کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ 3 دفعہ فرمایا یہ وہ نسخہ ہے کہ جو علم کیمیا سے بھی افضل ہے، علم کیمیا سے بھی۔ ہماری زندگی میں اس آیت کا مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، بلا میں اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے۔ رب یعنی مربی یعنی تربیت کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تربیت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اب سماعت میرے ساتھ رہے گا، ایک طریقہ یہ ہے کہ پروردگار انسان کے لیے بعض دفعہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ حلال کا دروازہ اس پہ بالکل بند کر دیتا ہے، حرام کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی ضرورت کو شدید ترین کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے خبردار حرام کے نزدیک ہے۔ میں بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، بات مشکل ہوگا۔ اللہ ہماری تربیت کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسا کرتا ہے کہ حلال کا دروازہ ہمارے اوپر بند کر دیتا ہے، حرام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔
ضرورت کو شدید کر دیتا ہے، اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر فرماتا ہے خبردار حرام کی طرف نہ جانا اگر میرے بندے ہو۔ البتہ ایسے موقع زندگی میں زیادہ نہیں، ایک دو دفعہ آتے ہیں، ایک دو دفعہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے جب وہ جال بچھایا تھا، جناب یوسف کا ویسے ہر روز امتحان ہوتا تھا، لیکن وہ عظیم امتحان کہ حلال کا دروازہ جناب یوسف پہ بند تھا، حرام کا دروازہ اس قدر کھل گیا کہ زلیخا نے اپنے آپ کو تیار کر کے مکمل طور پر بند کمرے میں یوسف کے سامنے پیش کر دیا کہ میں حاضر ہوں۔ حلال کا دروازہ بند، حرام کا دروازہ کھلا۔ اب ضرورت بھی اپنے اوج پہ تھی، جوان تھے جناب یوسف، اوج جوانی تھی جناب یوسف کی۔ اب خدا نے فرمایا خبردار حرام کے نزدیک نہ جانا۔ جناب یوسف نے کیا کیا؟ خدا سے مدد مانگی، تالے سارے کھل گئے، دروازے سارے کھلتے چلے گئے اور جناب یوسف بچ گئے۔ آپ دیکھیں جناب یعقوب، جناب ابراہیم زندگی میں کئی مرتبہ امتحان دے چکے ہیں، کئی امتحانات ہوئے، آگ میں ڈالے گئے دشمنوں سے اور نمرود سے جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا، اسی طرح سے اور مشکلات، لیکن وہ بیٹے کو ذبح کرنے والا امتحان زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ یا بنیا انی اری المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ وہ جو بیٹے کو ذبح کرنے والا امتحان تھا وہ جناب ابراہیم کی زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ سید الشہداء کو دیکھ لیجیے، بچپن سے ہی سید الشہداء پہ امتحانات آنا شروع ہوئے۔ ماں کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت ہے، بابا امیر المومنین کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت تھی کہ جب مسجد کوفہ میں سر میں ضرب، حسن مجتبی کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت تھی، اس زمانے کی حکومت کے ساتھ چلنا، اس پہ صبر کرنا کوئی معمولی بات تھی، لیکن وہ جو کربلا کا امتحان تھا وہ زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ وہ جو بلا کربلا میں نازل ہوئی زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ لہذا انسان کی زندگی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے حلال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، حرام بالکل آسان ہو جاتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جب ضرورت پڑ جاتی خدا فرماتا ہے خبردار اگر میرا بندہ ہے تو حرام کے نزدیک۔ ایک مثال عرض کرتا چلا، جوان ہیں، عصر حاضر میں ہمارے جوانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں والدین سے دست بستہ گزارش کروں گا اپنے جوانوں کی خبر رکھیں، ان کی ضروریات کی خبر رکھیں، خصوصاً ان کی ازدواجی ضروریات کی خبر رکھیں۔ یہ دور مشکل ترین دور ہے تاریخ بشریت کا۔ جوان ہے، 24 گھنٹے میڈیا، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی فلمیں دیکھتا ہے، موویز دیکھتا ہے، پوری دنیا کے ساتھ اٹیچ ہے، فیس بک، یوٹیوب، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ اس کو شادی کی ضرورت ہے، والدین کے لیے امکان نہیں ہے شادی کا، نہ وہ اتنا سامان موجود ہے، نہ وہ اتنا ولیمہ کا اہتمام موجود ہے، نہ وہ اتنا دکھاوا موجود ہے۔ تو ابھی بڑے بہن بھائی 3-4 ابھی مزید بیٹھے ہیں، کہیں جا کے نوبت آئے گی، باری آئے گی، ٹھیک۔ ادھر ضرورت زیادہ ہے، ادھر موبائل کی ایک انگلی میں جناب یوسف کو ایک زلیخا نے دعوت دی تھی، انہیں 10 زلیخائیں ان کے موبائل کی ایک انگلی کے نیچے۔ ایسے عالم میں ضرورت زیادہ ہے، حلال کا دروازہ بند ہے، حرام کا دروازہ کھلا ہے، پروردگار اس جوان سے تقاضا کر رہا ہے خبردار اگر میرا بندہ ہے تو حرام کے نزدیک۔ ایک اور مثال ہے، جاب کرتے ہیں، دفتروں میں ہوتے ہیں، جو تنخواہیں ہمیں ملتی ہیں وہ اتنی ہیں کہ شاید بعض مومنین کی، بعض لوگوں کی تنخواہیں 20-25 دن سے زیادہ، 15-20 دن سے زیادہ نہیں چلتی ہیں آج کے حالات کے پیچھے۔
لہٰذا کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے ایک پولیس والے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم تنخواہ جو لیتے ہو مجھ سے رشوت کیوں لیتے ہو؟ اس نے کہا بھائی صاحب جو ہماری نوکری ہے وہ بھی دیکھ اور جو ہماری تنخواہ ہے وہ بھی دیکھ، ادھر سے نہ لیں تو کدھر سے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ میں جواز نہیں پیش کر رہا، مطلب یہ ہے کہ ضرورت زیادی ہے، حلال سے تھوڑا مل رہا ہے، اور ایک رشوت کے ذریعے ایک چھوٹا سا سگنیچر کرنے کے ذریعے کرنے کے بعد آپ کو اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ کا مہینہ بھی آسانی سے گزر جائے گا، کچھ بچ بھی جائے گا۔ لیکن پروردگار فرما رہا ہے خبردار رشوت نہ لینا۔ پیغمبر اعظم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جس کو رسول اعظم جہنمی کہتے ہیں اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جو شک کرے وہ اپنے ایمان کا علاج کرے۔ ضرورت زیادہ ہے، حلال کا دروازہ بند ہے، حرام کا دروازہ کھلا ہے، اور خدا فرمایا ہے خبردار حرام کے پاس نہ جائیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جب شیطان اپنی پوری توانائی کے ساتھ انسان پہ حملہ آتا ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ شیطان کو کل صاحب شیطان کے بارے میں ایک بات کر رہے تھے، ایک بات میں بھی عرض کر، شیطان کو ہم ایک خیالی مخلوق نہ سمجھیں، پتہ نہیں کہ ایک چیز ہے کہ جو ڈرانے کے لیے بنائی گئی، نہ، شیطان ایک حقیقت ہے کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، ایسی کتاب میں ذکر ہے کہ جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا جس قدر تاریخ بڑھتی چلی جا رہی ہے، شیطان کا تجربہ انسانیت کو بہکانے کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رسول خدا نے امیر کائنات سے فرمایا یا علی آپ کو ایک ایسی بات بتاؤ کہ جو آپ کے لیے نہیں۔ حضرت نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے شاگردوں میں سے ایک ادنا سا شاگرد ہوں، آپ کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، آپ ہی سے تو سارا سیکھ رہا ہوں۔ فرمایا یا علی جتنا آپ کو انسانیت کی ہدایت کے طریقے، میتھڈ اور روشیں یاد ہیں، اے علی جتنی آپ کو انسانیت کی تربیت کے طریقے یاد ہیں، اتنے شیطان کو انسانیت کو بہکانے کے طریقے۔ اب علی کو انسانیت کی تربیت کے کتنے طریقے یاد ہیں؟ بس اس بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ فرماتے ہیں رسول اعظم نے مجھے علم کے 1000 باب پڑھائے، سکھائے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب اور کھولے علم کے۔ رسول اعظم نے مجھے علم کے 1000 باب پڑھائے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب آگے کھولے۔ اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ منبر کوفہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، پوچھو مجھ سے جو چاہو پوچھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ میں علی زمینوں کی نسبت آسمانوں کی راہوں کو بہتر جانتا۔ جی فرمایا اے علی جتنے آپ کو انسانیت کی ہدایت کے طریقے یاد ہیں، اتنے ہی ابلیس ملعون کو انسانیت کو گمراہ کرنے کے طریقے۔ تہران کے بیت اللہ نے جب یہ روایت پڑھی کئی دنوں تک وہ پریشان رہے، کئی دنوں، یہاں تک کہ ان کے مقتدی جو پیچھے نماز پڑھتے تھے انہوں نے کہا آیت اللہ ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس قدر پریشان ہیں کہ اب تک جب گفتگو کرتے تھے ہر نماز کے بعد ہم چھوٹا سا فقہی مسئلہ بتاتے تھے، تو ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا فقہی مسئلہ بتاتے ہوئے بھی پراگندگی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی بتاتے بتاتے کچھ اور بتانے لگ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کل سے 2-3 دن میں ایک روایت پڑھی ہے کہ جس میں رسول اعظم فرماتے ہیں علی جتنے طریقے آپ کو انسانیت کی ہدایت کے یاد ہیں اتنے ہی طریقے ابلیس کو انسانیت کو گمراہ کرنے کے۔ یہ اتنا بڑا طریقہ جاننے والا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ علی کا علم کتنا ہے، آیت اللہ تھے، ہمارا اور آیت اللہ کا یہی فرق ہوتا ہے کہ ہم معرفت کے نچلے درجے پہ ہوتے ہیں، آیت اللہ معرفت کے بلند درجے، پھر معصوم ان سے بلند درجے پہ ہوتے ہیں۔
تو یہ اسٹیپس ہیں، ایمان کے مدارج ہیں. کوئی ایمان کے پہلے درجے پہ، دوسرے پہ، کوئی چوتھے پہ، کوئی 10ویں پہ تو سلمان بن جاتا ہے. جب سلمان بن جاتا ہے تو منا اہل البیت بن جاتا ہے. ایمان کے مدارج ہیں. انہوں نے کہا کہ پریشانی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابلیس کو انسانیت کو گمراہ کرنے کے اتنے ہی طریقے آتے ہیں جتنے علی کو انسانیت کی ہدایت کے طریقے. لہذا ابلیس اسی وقت پہ آ کے اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ جب حلال کا دروازہ بند ہے، حرام کا دروازہ کھلا ہے، ضرورت شدید ہو گئی ہے، ابلیس آ کے کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کر لے. وہ اللہ بڑا کریم ہے، بخش دے گا، کر لے، کر کچھ نہیں ہوتا. یہی وہ مقام ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے اپنی رحمت سے. تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرنا. امیر المومنین نے مسجد میں نماز پڑھی تھی، ایک شخص کو کہا میرا گھوڑا پکڑے میں نماز پڑھ جائے. گھوڑا دے کے گئے، نماز پڑھ کے آئے تو علی علیہ السلام نے سوچا تھا کہ 2 درہم میں اس کو دوں. جب وہ آیا تو دیکھا تو گھوڑا تو خالی کھڑا تھا، اس کی زین اس نے اتار کے جا کے بازار میں بیچ دی. علی علیہ السلام گھوڑا پکڑ کے آگے تک بڑھے تو دیکھا تو ایک شخص بھائی زین لے کے بیچنے کے لیے اعلان کر رہا، زین خرید لو، زین. اور نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 2 درہم. حضرت نے بھائی 2 درہم دے کے زین واپس لے کے فرمایا واللہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ گھوڑا جو میرا گھوڑا پکڑ کے کھڑا ہے یہ تھوڑا انتظار کر لیتا، اپنے حلال کو حرام میں تبدیل نہ کرتا، میں یہی 2 درہم اس کو دے دوں. تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے. پردے کے پیچھے کیا ہے پروردگار بہتر جانتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَجْعَلْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ادھر سے عطا کرے گا جدھر سے وہاں گمان نہیں. رزق فقط دولت کو مت سمجھیے گا کہ یہ رزق ہوتا ہے. دولت فقط رزق نہیں، پیسہ فقط رزق نہیں. اچھی صحت بہترین رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے. یہ جو ہم عبادت الہی کرتے ہیں یہ رزق ہے. یہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کے دامن کے ساتھ مانوس ہے اور وابستہ ہے اور متمسک ہے، خدا کی قسم کائنات کا عظیم ترین رزق ہے. نیک اولاد رزق ہے، نیک دوست رزق ہے، نیک بیوی رزق ہے، نیک شوہر رزق ہے. یہ سب رزق ہے. یہ پروردگار کی تقسیم ہے کہ کسی کو کوئی رزق زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کوئی رزق زیادہ دیتا ہے. آپ نے دیکھا کرونا کے دنوں میں ہمارے لوگوں نے کس قدر ماسک چڑھائے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کتنی احتیاط، اور ہاتھوں پہ بار بار کچھ لگا رہے ہیں. میں اسی اسنا میں کرونا جب اوج پہ تھا، کمال پہ تھا، جمعے بازار میں ہم جاتے تھے، راستے میں وہ جھونپڑیوں والے بیٹھے ہوتے، بدترین ان کے گھر، بدبودار وہاں پہ مقام، جو اس نالے کے کنارے انہوں جھونپڑیاں لگا. میں نے کہا ان کو کرونا کیوں نہیں، ان کو کرونا کیوں. اور صحت مند جتنے کے شاید ہمارے جیسے ان میں سے ایک میں سے 2 نکل، ان کی ایک سے ہمارے جیسے 2 نکل. ان کو تقسیم پروردگار یہ ہے کہ کسی کا رزق کسی انداز میں بڑھا دیتا ہے، کسی کا رزق کسی انداز میں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جہاں سے آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں. رجب علی خیاط آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، تہران میں ابھی بھی ان کا مزار ہے، ہم بھی گئے تھے ان کے مزار میں. یہ بہت بڑے عبادت گزار ہے، اللہ نے عام آدمی کے خیاط کے درزی گزار ہے. شیخ رجب علی خیاط کی زندگی میں ایک سلوات پڑھنا، آپ اگر گوگل پہ ان کی بایوگرافی پڑھیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ یہ سارا واقعہ مل جائے گا. اس وقت ان کی مزار دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. عام آدمی کو ترجیح. ان سے پوچھا گیا کہ یہ معرفت شیخ رجب علی خیاط وہ تھے جو اسی عالم میں رہتے ہوئے عالم برزخ کے ساتھ رابطہ قائم کر رہے ہیں. جو لوگ برزخ میں چلے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ قائم کر رہے ہیں. یہ علماء حقہ کو پروردگار نے طاقت دی ہے
پروردگار نے امت مصطفیٰ کے علماء کو کتنا کچھ عطا کیا. خدا کی قسم ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے اہل بیت کو مانا ہے فقط. ہم اہل بیت کو شاید ہم بعض دفعہ عبادت میں دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم بعض دفعہ عبادت میں ذکر حسین میں آئے بیٹھے ہیں اس لیے کہ مولا حسین ہمارے بچے کی نوکری لگوا دیں, مولا حسین ہمارا فلاں بیمار ہے اس کو صحت مند کر دیں, مولا حسین ہمیں ایک نئی گاڑی دلوا دے, نیا بنگلہ. عبادت میں دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں. واللہ ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دکان پہ بیٹھے ہیں, کاروبار کی دکان پہ بیٹھے ہیں, لیکن کاروبار کی دکان پر بیٹھ کر خدا کما رہے ہیں, اللہ کما رہے ہیں. ہم عبادت نماز میں آ کر امام زمان علیہ السلام کو اس لیے مانگتے ہیں امام آئے اور آ کر کیا کریں, مہنگائی ختم کر دیں. ہماری شناخت امام کے بارے میں اتنی, انہوں نے آ کے عالم میں پورے عالم میں حکومت الہی کا قیام کرنا ہے. ہم ان سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے بچے کی نوکری لگوا دیں. شناخت کی بات ہوتی ہے, معرفت کی بات ہوتی ہے. جس نے خاندان نبوت کو جس قدر پہچانا وہ اسی قدر بلند ہو گئے. کون تھے عمار بن یاسر؟ کون تھے عمار؟ غلام تھا, 300-400 دینار کا حضرت علی نے بازار سے خریدا تھا. خدا کی قسم جب اہل بیت کو پہچانا, 1400 سال سے اس کالے رنگ کی حبشی غلام کی قبر چومی جاتی. تو غلاموں کی بھی قبر چومتا ہے. غلام ایسے بکتے تھے منڈیوں میں اس زمانے جیسے آج بھیڑ بکری بکتی ہے آپ کی منڈی میں. بازار سے خریدا تھا عمار بن یاسر کا. ان کو عمار بن یاسر نام صلوات پڑھیں آل محمد کی طرف. میسا میں تمار کو امیر المومنین نے بازار سے خریدا تھا. میسا میں تمار کو بازار سے خریدا تھا. خرید کر جب یہی میسم اہل بیت کو پہچان گیا, اس مقام تک پہنچ گیا کہ آج تک ان کی قبر چومی جا رہی. ہم نے اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں ہے. لہذا جنہوں نے اہل بیت کو پہچانا وہ کہاں تک پہنچ گئے, اس دنیا میں رہ کر عالم برزخ سے رابطہ قائم کر لیتے, روحوں سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں. کہ شیخ رجب علی خیاط ان میں سے ایک تھے. شیخ رجب علی خیاط فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ وہی سین بن گیا جو جناب یوسف کے لیے بنا تھا. ایک طرف اس خاتون نے کہ جو اس زمانے کے حاکم کی, بادشاہ کی, یا جو بھی اس علاقے کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی, اس نے ایک طرف شیخ کو گھر پہ بلا لیا کہ آ میرے کپڑے سی. جیسے آیا انہوں نے کمرے میں بند کر لیا. جب کمرے میں بند کر لیا تو انہوں نے کہا کہ وہی منظر جو جناب یوسف کے لیے بنا. جناب رجب علی خیاط کہتے ہیں پروردگار میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں, جس طرح تم نے یوسف نبی کی مدد کی تھی آج میری مدد کر. اور شیخ وہاں سے بات کرے, وہاں سے بات کرے. ان کا بھاگنا تھا یا پروردگار نے دل کی آنکھیں کھول دی, دل کی آنکھیں. بیت اللہ مسعود علی عموماً حضرت آغارہ کو بیت رہبری امام خامنائی کے گھر پہ عموماً وہ مجالس فاطمیہ ہوں یا ایام عاشورہ ہوں یا دیگر مجالس وہ ان کے گھر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے شیخ رجب علی خیاط کا ایک مجلس میں ذکر کیا. جیسے مجلس ختم ہوئی تو ایک بندہ اٹھ کے میرے پاس آیا. انہوں نے کہا رجب علی خیاط کے ساتھ میں نے ایک لمبی زندگی گزاری ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ استاد علی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تھا آپ نے کوئی چیز ڈائریکٹ ان سے دیکھی تھی کہ جو آپ کہہ سکے کہ میں نے ان سے دیکھی؟ انہوں نے کہا کئی, ایک نہیں کئی چیزیں ان سے دیکھی. کہا کیسے, کوئی ایک واقعہ سنا. کہا ایک دفعہ یہی جو قبرستان جہاں پہ آپ ہم زیارت کے لیے جاتے شاہ عبد العظیم, تو اس قبرستان میں تہران کے ساتھ شاہ عبد العظیم کی جو مزار ہے, اسی قبرستان میں کہتا میری ماں کی بھی مزار تھی. میں شیخ رجب علی خیاط اور چند ایک اور بزرگان ہم اسی قبرستان میں گئے. چونکہ میں ایک سادہ عام آدمی تھا اور وہ بزرگ تھے, میری ماں کی قبر بھی اسی قبرستان میں تھی, لیکن میں نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے میں ماں کی قبر پہ جاؤں گا, ان کو زحمت ہوگی, ان کو رکنا پڑے گا, ان کا وقت لگے گا. میں ماں کی قبر پہ کسی اور وقت آؤں گا,
لہٰذا ابھی میں انہی کے ساتھ جب وہ وہاں پہ شہداء کی یا جو بھی مزارت تھی قبریں ان کی زیارت کر چکے تو جب نکلنے لگے تو شیخ رجب علی خیام کہتا میں نے بتایا نہیں تھا شیخ رجب کو کہ میری ماں کی قبر یہیں پہ ہے. کہتے کہ آپ کی ماں کی قبر یہیں پہ ہے. کہا ہاں. کہا عالم برزخ میں آپ سے شکوہ مند ہے کہ آپ قبرستان میں آئے ہیں اور ان کی قبر کی فاتحہ نہیں پڑھی. یہ تھی شیخ رجب علی خیام. کیسے اس مقام تک پہنچے؟ حلال کا دروازہ بند، حرام کا دروازہ کھلا، اور ضرورت زیادہ. چونکہ پروردگار نے فرمایا خبردار حرام کے نزدیک نہ جانا، حرام کے نزدیک نہ گئے، پروردگار نے یہاں تک پڑھیے صلوات. انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے محفل میں اگلی مجلس میں بھی میں ادامہ دوں گا. تمام وقت اب اس سے زیادہ ساتھ نہیں دے گا. اصل جس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں ذکر حسین، ذکر حسین، ذکر حسین کے لیے، آزائے حسینی کے لیے، مظلوم کے لیے اور معذور کے لیے ہم یہاں پہ. خدا کی قسم بعض لوگ پچھلے دنوں میں ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ مجلس حسین فقط گریے کے لیے نہیں بھی کہتے فقط گریے کے لیے، لیکن اس گریے کی اہمیت کیا ہے؟ کاش ہم اس کو سمجھیں کہ اس گریے مظلوم کربلا کی اہمیت کیا ہے. مظلوم پہ رونا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایت اللہ مراشی نجفی جب مجلس حسین میں جاتے تھے تو وہ آپ گئے ہوں گے میں گئے بی بی معصومہ کی زیارت پہ، ساتھ ہی ایت اللہ مراشی نجفی کی ایک لائبریری، بہت بڑے ایت اللہ گزرے ہیں. یہی وہ تھے جنہوں نے شیخ حسن علی نفرتی کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ اگر میں پہلے مروں گا تو اس جہان کا آپ کو آ کے حال دوں گا، اگر آپ پہلے جائیں گے تو آپ مجھے حال دیں گے. تو ایت اللہ مراشی نجفی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. جب مجلس حسین میں بیٹھتے تھے تو ایک مخصوص رومال بنایا ہوا تھا، جیسے ہی آنکھ سے آنسو آتا تھا وہ اسی رومال میں محفوظ کرتے تھے. مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا بیٹے کے بیٹا جب مجھے کفن پہنانا تو یہ رومال میرے کفن میں رکھ دیا، اس لیے کہ ان میں وہ آنسو ہیں جو میں نے سید الشہداء کے غم میں کہا. آنسو معمولی نہیں، خدا کی قسم جس آنکھ سے معصوم کے غم میں آنسو نکل آتا ہے، آپ یقین رکھیے یہ غیرت مند آپ ہے. ممکن ہے شیطان اس کو کسی وقت بہکا لے، لیکن یہ عدالت خواہ آنکھ ہے، یہ باحیا آنکھ ہے، یہ وہ آنکھ ہے کہ جو وابستہ ہے کربلا سے. یہ جڑی ہوئی ہے کائنات کے ان عظیم لوگوں سے کہ جو مجھے میں تخلیق کائنات ہے. لہذا لحوف مقتل کی ایک کتاب ہے، سید طوس اپنی کتاب لحوف میں لکھتے ہیں کہ آخری الوداع مظلوم کربلا میں خیمے کے اندر آ کے کیا ہے. میں بولنا چاہتے نہیں تھے کہ ممکن ہے آخری مرتبہ جب میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے، خدا حافظی کرنے کے لیے، تو یقیناً بیویاں بہنیں ممکن ہے کہ بیوی گلے سے لگ جائے، کوئی روئے کوئی گریا کرے، بچے بھی تھے. مولا نہیں چاہتے تھے کہ یہ منظر دشمن کی فوج دیکھے. لہذا لحوف میں لکھتے ہیں کہ آخری الوداع سید الشہداء نے خیمے کے اندر کیا کیا. خیمے کے اندر گئے، روایت بتاتی ہے کہ وہ چھوٹی بچی سکینہ بہت بیتاب تھی. آخری مرتبہ بابا کو دیکھ کر بہت بیتاب تھی، اتنی بیتاب تھی کہ حسین سب کو تسلی دے رہے تھے، لیکن جب سکینہ کی بیتابی دیکھی تو حسین بھی رو گیا. حسین بھی رو گیا، سب کو تسلی دے رہے تھے، لیکن جب اس بچی کی بیتابی دیکھی خود رو گئے. فرمایا سکینہ بیٹا میرے بعد آپ کو مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مسائل آئیں گی، لیکن بیٹا یاد رکھیں کبھی بھی ذلت آپ لوگوں پہ نہیں آئے گی، ذلت نہیں ہے. روایت
روایت بتاتی ہے، سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو آخری الوداع کرتے ہوئے خیمے میں وقت زیادہ لگ گیا. وقت کا زیادہ لگنا تھا یا شمر سادانیوں کے خیمے کے نزدیک اونچی آواز میں آ کے کہتا ہے حسین خیمے میں جا کے چھپ گئے ہو کیا؟ موت سے ڈر کے چھپ گئے ہو جا کے؟ ملعون کی زبان کا یہ خنجر حسین کے سینے کو چیرتا ہوا تھا. فرمایا زینب میری ماں کی بیٹی، میری ماں جائے، خدا اجازت. لباس پیغمبر سے بدن کیا، گھوڑے پہ سوار. زینب کبریٰ کے حسین علیہ السلام سے بہت محبت تھی. روایت بتاتی ہے کہ جب جناب زینب پیدا ہوئی تو آنکھیں بند تھیں. رسول اللہ نے اٹھایا، زینب نے آنکھیں نہ کھولی. جناب زہرا نے اٹھایا، زینب نے آنکھیں نہ کھولی. امیر المومنین امام حسن سب نے اٹھایا، بیوی نے آنکھیں نہ کھولی. ایک آنکھیں بند تھی، دوسرا گریا کر رہی تھی، رو رہی تھی. جیسے ہی چھوٹے بچے حسین کے ہاتھ پہ زینب آئی، اسی وقت گریا بھی ختم ہو گیا، آنکھیں بھی کھل گئی. اس قدر محبت تھی جناب زینب کو اپنے بھائی حسین سے. چھوٹے چھوٹے تھے، ماں کا دنیا سے شہادت، حسین کے ساتھ ہر درجہ محبت. بھائی حسن کی شہادت ہوئی حسین کے ساتھ. حسین کے سہارے مدینہ سے کربلا تک آئی، پھر کربلا سے حسین کے سر کے سہارے شام تک گئی. زینب کبریٰ بہت محبت کرتی تھی. روایت بتاتی ہے کہ جب حسین علیہ السلام زنجنا پہ سوار باہر نکلے، یہ بعد والی مقاتل میں لکھا ہے، ابتدائی مقاتل جو ہیں ان میں یہ نہیں ہے جملہ. بعد والی مقاتل لکھتی ہیں کہ بی بی نے فرمایا مہلا مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے بیٹے آہستہ آہستہ میدان کی طرف جاؤ، اور جب میدان کی طرف جا رہے ہو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ. حسین تجھے معلوم ہے میں آپ کو کس قدر دیکھنا پسند ہے. حسین علیہ السلام نے تھوڑا گھوڑا آگے بڑھایا، محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا جناب زینب آ رہے، گھوڑا واپس ہٹایا. آگے فرمایا زینب میں نے کہا نہیں تھا جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہ آؤں. کہا حسین آج میری جگہ پہ آپ ہوتے، آپ زینب ہوتے، آپ کا حسین جیسا بھائی ہوتا، اس کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوتا، میں آپ سے پوچھتی کہ کیسے آپ میدان خیمے میں صبر کرتے ہیں. حسین مجھے وہ جو آپ نے سنی ہو روایت کہ جناب زینب نے حسین کا فرمایا حسین مجھے ماں کی وصیت یاد آئی، اس لیے کہا کیا وصیت ہے بہن؟ کہا ماں نے کہا تھا جب حسین وقت آخر جانے لگے بھائی کا گلا چوم لینا، بھائی کا گلا چوم لینا. روایت بتاتی ہے حسین گھوڑے سے نہیں تھے، یہیں پہ جھکے اور زینب اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا. یہیں پہ جھکے بہن زینب نے بوسہ، خدا کی قسم آج ایک مرتبہ گلا چوما، ایک مرتبہ 11 محرم کی رات کو گلا چوما. آج جب گلا چوما تو سر تن کے ساتھ موجود تھا، لیکن جب 11 محرم کی رات گلا چوما اپنی کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹا کے پوچھا انت حسین، میرے بھائی حسین آپ ہیں، اس وقت گلا چوما جب تن کے ساتھ سر موجود نہیں. اجر کو ملک رہا اجر. آج ایک دفعہ ابھی گلا چوما، ایک دفعہ 11 محرم کی رات گلا چوما. پر میرے جب حسین آئے گنج شہیدہ میں آئے، آپ نے دیکھا تمام لاشیں پڑے گنج شہیدہ سجا ہوا تھا. سب لاشوں کو دیکھا، ایک لاش موجود نہ تھی. ایک لاش کی جگہ وہ فورات کے کنارے تھا، عباس علمدار کی لاش فورات کے کنارے پر تھی. گنج شہیدہ فرماتے ہیں یا حبیب ابن مظاہر، یا مسلم ابن اوسیہ، یا زہیر ابن القین، یا ابطال الصفا، یا فرسان مالی ینادیکم فلا تستجیبون. میں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ حاضہ النساء من آل الرسول، یہ رسول زادیاں ہیں، ان کے خیموں کو ابھی آگ لگنے والی ہے، اٹھو ان کی مدد کرو. او میرے مجاہدوں ان کی مدد کرو، میرے سپاہیوں تم کدھر چلے گئے ہو؟ اجرکم اللہ. آئے لشکر اشکیا کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ فوج اشکیا والوں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا کیا میں علی المرتضیٰ کا بیٹا نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں؟ اے حسین یہ آپ کی غربت، بدماشوں کے مجمع میں ماں کا نام لے کے تعارف کروانا. کہا ہاں آپ
کہا میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا نہیں ہوں. کہا میں نے کوئی حلال خدا تم پہ حرام کیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا میں نے کوئی حرام خدا تم پہ حلال کیا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا مجھ سے کیوں جنگ کرتے ہو؟ ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا نقتلک لبغضا لابیک، حسین تیرے بابا سے دشمن ہے اس لیے. حسین نے اپنا سر جھکایا، زار زار روئے اپنے بابا کی مظلومیت پر. عزادارو، حسین ابن علی سے جمل کا بدلہ لیا گیا، حسین ابن علی سے صفین کا بدلہ لیا گیا، حسین ابن علی سے احد کا بدلہ لیا گیا، حسین ابن علی سے بدر کا بدلہ لیا گیا. زار زار بابا کی مظلومیت پہ روئے، زار زار روئے. اسی عالم میں ایک ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے اس نے پتھر اٹھا کے حسین کے نزدیک اتنے زور سے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، خون کا فوارہ چلا، آنکھ سے ہوتا ہوا سارا خون چہرے پہ پھیلا. ان کا چہرے پہ پھیلنا یا حسین ابن علی جھکے اپنے کرتے کے ساتھ خون کو پاک کریں. کرتے کو جیسے اٹھایا، کرتے کو اٹھانا تھا یا حسین کا قلب نظر آنے لگا. جیسے ہی حسین کا قلب نظر آنے لگا، حرمے آگے بڑھا، تین پھلا تیر نکالا، حسین کے قلب میں تیر مارا. تیر کا لگنا تھا یا حسین زینے ذوالجناب پہ نہ سمجھ سکا. وسقط الحسین علی الفرس من الارض، حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگے. بس عزاداران حسین بلند مرتبے شاہی وزیر صدر پہ زیر افتاد. جیسے زمین پر گرنے لگے چند آوازیں بلند ہوئی. حسین زمین پر گرنے لگے، چند آوازیں بلند ہوئی. پہلی آواز خود مظلوم کربلا کی تھی. جب زمین پر گرنے لگے تو دعائے قربانی پڑھی، کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ وفی سبیل اللہ. حسین علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے زمین پر گرے. ایک آواز غیب سے آئی. غیب سے آنے والی آواز یہ تھی، واللہ قد قتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم حسین کو قتل کر رہے ہیں. ایک آواز عرش اعظم سے آئی. عرش اعظم سے آنے والی آواز یہ تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. عزادارو، اس کے بعد ایک آواز مقتل گاہ سے آئی اور وہ ماں کی آواز تھی. ماں پکار کے کہہ رہی تھی، بنیا قتلوک عطشانا، اور میرے حسین آپ کو پیاسا قتل کیا جا رہا ہے. بس عزاداران حسین، اس کے بعد ایک آواز میرے خیمہ سے آئی اور وہ آواز جناب زینب کی تھی. بی بی کا مدینہ کی طرف منہ پھر گیا، فرمایا وا محمد وا علی، مانا مہر نبوت کا سوار زمین پہ گر گیا ہے. عزادارو، اس کے بعد ایک آواز آئی کہ جسے بتانے کی مجھ میں سکت نہیں، وہ میں آپ کو امام زمان کی زبان سے بتاتا ہوں. امام زمان زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا، ضربیں چلا رہا تھا. جب 13ویں ضرب چلی، آواز آنے لگی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یا محمود بحق محمد بن مصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی بن مرتضیٰ، یا فاطر بحق فاطمة الزہرا، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بارض کربلا، و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. پڑھنے والے، تجھے اس ذکر کا واسطہ، مومنین کا یہاں پہ بیٹھنا اور گریہ کرنا اور ان آنسوؤں کا واسطہ، پڑھنے والے تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، محمد کی پاکال کا واسطہ، مومنین کی تمام تر حوائج شریعت کو پورا فرما. حاضر
حاضرین کے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، والی دوران یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر آقا و مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اس عالم آب و گل میں جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آباد ہیں، پالنے والے ان کی مال جان عزت آبرو کی خود حفاظت فرما، مذہب حق کو ترقی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو دعائیں زبان پہ نہیں آ سکی میرے اللہ، تو علیم بذات صدور ہے میرے مالک، تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اپنی دعاؤں کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے آل محمد کی ذات پر۔ مجالس کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔